ٹائم آپ کا اپنا ہے، جتنا آپ بھی اللهم چاہیں صل پڑھیں۔ على محمد جمیع مومنین مرحومین اور شہداء عزیز، خصوصاً شہید بزرگوار سید اعجاز حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ان شہداء عزیز کی بلندی درجات مغفرت کے لیے بلند آواز میں صلوات بر محمد و آل محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقال اللہ الحکیم فی کلامہ المجید: من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سعادت ہے کہ شہید سید اعجاز حسین نقوی مرحوم کی سال ثواب کی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ سب کو ان کا مشن، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کا ولولہ اور ان کا کردار جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کروں کہ زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا، مجلس پڑھنے والے بعد میں بھی بہت زیادہ ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ شہادت ایک ایسی سعادت ہے کہ ایک حدیث مبارک میں پڑھ رہا تھا کہ جس وقت ایک شہید شہادت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے تو جو ہی اس کو زخم لگتے ہیں اور وہ تڑپتا ہے اور اس جہان سے اس کا ابھی زندہ ہوتا ہے لیکن رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، تو اس کو جنت میں اپنے محلات اور اپنے مقامات دکھائے جاتے ہیں، اس کی جو منزلت ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ وہ شہید تڑپتا ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے عزیزوں کو، اپنے ساتھیوں کو بتا سکوں کہ شہادت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کی آواز آتی ہے، نہیں، یہ وہ ہیں آپ کے ساتھ جو ہیں جو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آپ کو اب بتانے کی اجازت نہیں ہے، تیرا مقام تجھے دکھا دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہید کی جو موت ہے وہ واقعاً قوم کی حیات ہے۔ قرآن کی جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے وہ یہی فرماتی ہے: من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ جو مظلوم مارا جاتا ہے اس کے ورثاء کو سلطنت اور غلبہ عطا ہوتا ہے۔ یہ اس کے جو ورثاء ہیں اس سے مراد صرف اس کے بچے نہیں ہیں، اس کے بھائی نہیں ہیں، اس کے عزیزان نہیں ہیں، بلکہ اس کے جو نظریاتی ساتھی ہیں، اس کے ہم عقیدہ لوگ جو ہیں جن پہ اس نے کام کیا ہے، ان کے لیے اللہ سلطنت اور غلبہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس کا نظریہ اور اس کا مشن کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ جاری رہتا ہے۔ اب شہید اعجاز حسین کو
آج جس جرأت اور شجاعت کے ساتھ وہ شہید ہوئے، اور اس سے لے کر آج تک، میں پہلے بھی اس پروگرام میں کئی دفعہ حاضر ہو چکا ہوں، ان کا نظریہ جاری و ساری ہے۔ ان کے جو تربیت شدہ جوان ہیں وہ اسی طرح کام کر رہے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد و وحدت عطا فرمائے، اور اسی طرح ایسے مشنوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شہید اعجاز حسین ہمارے ساتھی تھے، مجھے یاد ہے جب قائد بزرگوار جیل میں گئے اور وہاں اسلام آباد میں جو بڑے بڑے مظاہرے ڈی چوک پہ ہوئے، شہید کسی جرأت کے ساتھ، کس ولولے کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ وہاں صرف شریک نہیں ہوتے تھے، مجھے یاد ہے ان کی جو ولولہ انگیز خطابات ہوتے تھے وہ اب تک در و دیوار اسلام آباد بول رہے ہیں کہ شہید یہاں بول گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ تو شہید کا مقام معمولی نہیں ہے۔ قرآن کی آیات پڑھیں، احادیث پڑھیں، بہت زیادہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شہید جو راہ حق میں شہید ہوتا ہے، جو مکتب تشیع کے نظریے اور عقیدے کے تحفظ کے لیے شہید ہوتا ہے، اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یقیناً وہ شہدائے کربلا کے ساتھ معشور ہوگا۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم شہدائے کربلا کے ساتھ معشور ہوں، لیکن جس کا خون اس راہ میں بہہ جاتا ہے وہ یقینی ہے کہ وہ کربلا والوں کے ساتھ معشور ہوگا انشاءاللہ۔ اور کیوں نہ ہو، چونکہ وہ کس رستے پہ چل رہا ہے، اس کے سامنے رستہ وہی ہے جو کربلا والوں کا رستہ تھا، اس کے سامنے رستہ وہی ہے جو مولا علی کا رستہ تھا، اس کے سامنے ائمہ اہل بیت کا رستہ ہے، اس کے سامنے پیغمبر گرامی اسلام کا رستہ ہے۔ تو اس رستے پہ جو بھی چلے گا اگر شہید ہو جائے رستے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً اس جہان میں، میدان محشر میں جب پہنچے گا، مجھے یقین ہے میدان محشر کی گرمی کے بارے میں، شدت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کتنی شدت کی گرمی ہوگی، لیکن کیا شہید کا مقام ہے کہ جب جائے گا تو لواء الحمد کا سایہ مولا علی عطا فرمائیں گے، اور جام کوثر بھی اپنے دست مبارک سے پلائیں گے۔ شہید کا یہ درجہ ہے کہ جس وقت قبر میں جاتا ہے، منازل الآخرہ میں شیخ عباس قمی ارشاد فرماتے ہیں، آگے جس وقت ایسا ایک مومن، آج جس وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے، جو منافق ہوتے ہیں ان کی جب روح قبض ہوتی ہے تو قبض روح کے وقت اسے یہ نظر آتا ہے کہ وہ فرشتہ ملک الموت جو آ رہا ہے، اس کے منہ سے بھی آگ نکل رہی ہے، اس کے نتھنوں سے آگ نکل رہی ہے، اس کے کانوں سے آگ، ایک بھیانک چہرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے، تو جو جس کی جان نکل رہی ہوتی ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسے مومن کی جب جان قبض ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے آگے جب وہ آتا ہے تو ایسے جیسے ایک لطیف صورت میں آتا ہے، اللہ کا پیغام لاتا ہے، ساتھ پھول لاتا ہے خوشبودار، اور آ کر اس کی جان ایسے نکالتا ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے آج شہید کا۔ ہم تو شاید شہادت سے ڈرتے ہیں، آگے ہم شہید ہوں تو اگلے جان سے مار دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو شخص اپنے نظریے کے لیے جان دیتا ہے، شہداء شمع محفل بشریت ہند، شہداء شمع محفل بشریت کے شمع ہیں، اور وہ نورانی کرن ہیں جن کے لہو کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور خدا شاہد ہے، یہ ایک شہید ہے نا، شہید سید اعجاز حسین نقوی، پورے ملک میں جو شہید ہوئے ہیں، پوری دنیا میں جو شہادتیں ہیں، بلکہ تاریخ تشیع میں کہتا ہوں وہ شہید، پتہ نہیں ہم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہم اپنے گریبان میں جھانکے نا، آکے وہ جب شہید ہوئے ان نے اپنی جوانی قربان کی، اپنے عزیزوں کو، اپنے بچوں کو یتیم کیا، آج سب کچھ ہوا، لیکن جس نظریے کے لیے وہ شہید ہوئے، کیا ہم اس نظریے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں؟ ہم تو قوم ہی وہ ہیں جو شہیدوں کے لیے ماتم کرتے ہیں۔
ہم تو وہ قوم ہیں جو شہیدوں کے لیے گریہ کرنا اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ ہر سال محرم کے 10 دن ہم شہدائے کربلا کے لیے مناتے ہیں، اور پھر پورا سال شہیدوں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، گریہ کرتے رہتے ہیں، ماتم کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو باعث فخر لوگوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں۔ ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے پہلا مہینہ محرم، اور اس کا پہلا دن محرم کی پہلی، ہم اس دن سے شہیدوں کے لیے ماتم شروع کرتے ہیں، ہم اس دن سے شہیدوں کے لیے گریہ شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم مکتب علی کے پروردہ ہیں، ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمیں زندگی سکھاتا ہے، جو ہمیں جینا سکھاتا ہے، جو ہمیں مرنا سکھاتا ہے۔ ہم نے زندگی کس طرح کرنی ہے، ہم نے مرنا کس طریقے ہے۔ اگر مکتب علی نہ ہوتا تو دنیا کو یہ درس دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور حب علی اور محبت علی وہ گوہر ہے ہمارے سینے میں، آپ کے سینے میں۔ مجھے یاد ہے امام معصوم کے پاس ایک شخص آیا اور آقا کہا مولا میں بہت غریب ہوں۔ اب مولا نے فرمایا تو غریب نہیں ہے۔ کہا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ مولا نے فرمایا آپ کے سینے میں ایک ایسا گوہر ہے، آگے وہ جس کے سینے میں یہ گوہر ہو وہ غریب نہیں ہوتا۔ کہا مولا کیا ہے؟ کہا آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے یا نہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ دل میں محبت اہل بیت ہے یا نہیں؟ کوئی دنیا کا ظالم و جابر اور اہل بیت کا دشمن آ کر کہے کہ میں سونے کے پہاڑ تجھے دیتا ہوں، یہ محبت اہل بیت دل سے نکال دے، کیا تو نکالے گا؟ کہا نہیں نکالوں گا۔ کہا پھر تجھ سے زیادہ امیر اور کائنات میں کون ہے؟ یا علی یا علی۔ دیکھیں یہ محبت اہل بیت، محبت علی ابن ابی طالب ایسی چیز ہے کہ اگر دنیا میں یہ ہو تو شاید ساری دنیا جنتی ہو جائے۔ چونکہ وہ جو حدیث ہے یہ تو شہید ہوئے ہیں نا، ان نے تو گولیاں کھائی ہیں سینے میں، لیکن وہ جو حدیث ہے مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو حب آل محمد پہ، محبت اہل بیت پہ مر جائے اس کی تو موت ہی شہادت کی موت ہے۔ یہ تو ہر مومن کو نصیب ہے۔ کیا آپ لوگ محبت اہل بیت رکھتے ہیں یا نہیں؟ محبت علی رکھتے ہیں یا نہیں؟ وہ حضور اکرم جو ما ینطق عن الہوا کے مصداق زبان اقدس سے کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں نا جہنم سے کہ اللہ نے جہنم خلق کی ہے، یہ یاد رکھنا جہنم دشمن علی کے لیے ہے۔ کیا خوبصورت حضور اکرم زبان وحی سے ارشاد فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر کائنات کے لوگ حب علی پہ جمع ہو جاتے اللہ کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ حب علی پہ اگر جمع ہو جاتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جہنم خلق کیوں کی ہے۔ مجھے وہ حدیث کنز العمال کی یاد آ رہی ہے، آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی پاک ذات پہ۔ جس وقت جناب آدم سے لے کر جناب پیغمبر تک اور یہاں سے لے کر قیامت تک آنے والی اقوام عوام لوگ جس وقت میدان محشر میں جمع ہوں گے نا، کنز العمال والا لکھتا ہے کہ اچانک لوگ کیا دیکھیں گے۔ میدان محشر کے حال احوال میں نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ہے، دل ہے کہ مختصر کروں۔ کیا دیکھیں گے لوگ کہ آسمان سے اوپر سے ایک حالہ کہتے ہیں نور کا ایک گولا جو ہوتا ہے نا اس کو حالہ کہتے ہیں، ایک نورانی حالہ نمودار ہوا اور وہ چکر لگاتے لگاتے میدان محشر کے سنٹر میں آ کے اترا۔ جب اترا اور وہ حجاب ہٹے تو آدم نے بھی دیکھا، نوح نے بھی دیکھا، ابراہیم نے بھی دیکھا، پیغمبر اسلام نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ جب وہ نورانی حالہ پھٹا تو اس سے کرسی نمودار ہوئی جو میدان محشر کے سنٹر میں لگی، اور اس کے اوپر میرا مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب جلوہ افروز ہوئے، وہ تشریف فرما ہیں۔ لوگ ظاہر ہے اب جو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ معیار ایمان حب علی ابن ابی طالب ہے، اب وہاں میدان محشر میں اللہ نے وہ سنہری کرسی اور وہ نورانی کرسی لگا کے لوگوں کا امتحان لیا کہ اس میدان میں جو علی کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہوگا اب وہ جنتی ہوگا، اور جس نے چہرے دے وٹ پہ ویسے نو سدھا جہنم جاسی انشاءاللہ۔
یا علی یا علی یا علی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہ حدیث آ گئی، آپ کا جذبہ ایمانی دیکھ کر میں یہ سناتا جاؤں۔ وہ چلیں گے، وہ جو کہتے ہیں نا آپ کو کہ پل صراط، مولانا صاحبان بتاتے ہیں کہ پل صراط ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے اور تیز ہے، اور وہ پل صراط سے گزرنا، جس نے جنت میں جانا ہے اس نے اس پل صراط سے گزر کے جانا ہے۔ ڈرے ہو نہیں، میں تو کو بڑی دلچسپ چیز سنانا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ میدان معاشر سے لوگوں کو حکم ہوگا کہ چلو اب حساب کتاب کے بعد آگے جانا ہے اپنی منزل مقصود پہ، آج چلیں گے۔ وہ جو پل صراط ہے نا، اس سے گزرنے لگیں گے تو ابتدا میں ایک پکٹ لگی ہوگی۔ پکٹ میں کہہ رہا ہوں آج کی زبان میں، جہاں وہ پکٹ سی ہوتی ہے، پولیس والا ایک کھڑا ہوتا ہے، جناب ایک سنتری چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، وہاں پکٹ لگی ہوئی ہوگی۔ اب وہ کھڑے ہوں گے، ہر آدمی کو چیک کریں گے، اور میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ وہ پوچھیں گے آیا حب علی کی ٹکٹ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، آیا محبت اہل بیت کی ٹکٹ آپ کے پاس ہے یا نہیں۔ تو اب وہاں چیک کر کے آگے بھیجیں گے۔ بڑی عجیب روایت ہے، اس روایت میں ہے کہ جو مومن ہوگا جس کے پاس حب علی کی ٹکٹ ہوگی، وہ جب پل صراط سے گزرے گا، نیچے جہنم کی آگ ہوگی اور شعلے جل رہے ہوں گے۔ جو مومن گزرے گا تو روایت میں ہے کہ مومن جو گزرے گا تو آگ کے شعلے کہیں گے جلدی جلدی گزر، تیرے نور کی وجہ سے، تیری محبت اہل بیت کی وجہ سے ہماری آگ کے شعلے سرد ہو رہے ہیں۔ وہ گزر جائے گا۔ اب جس وقت منافق آئے گا، دشمن علی آئے گا، وہاں سے گزرے گا تو روایت میں ہے کہ جہنم کے شعلے اٹھیں گے اور اسے اپنی لپیٹ میں لے کے یہ کہتے ہوئے قعر جہنم میں لے جائیں گے، ہم عرصے سے بھڑک رہے تھے اور تلاش میں تھے کوئی دشمن علی ہمارے ہاتھ میں آئے اس کے جگر کو جلا سکے۔ یا علی یا علی یا علی۔ جزاک اللہ۔ یہاں ذکر سے جلتا ہے، وہاں نار جہنم، اے منکر ہے در تو ادھر کا نہ ادھر کا۔ جو علی سے جلتا ہے نا، وہ آپ کے ناروں سے بھی جلتا ہے، اور ہم مجبور ہیں نعرے لگانے پہ، جو کہ حضور نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو ذکر علی سے نورانی کرو اور مزین کرو۔ ہم تو ہماری محبت کا تقاضا ہے، ہم تو وہ ہیں کہ سولیوں پہ لٹک جاتے ہیں، علی علی کہنا نہیں چھوڑتے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جسم کے ٹکڑے کرا دیتے ہیں، علی علی کہنا نہیں چھوڑتے۔ اچھا یہ روایت میں مکمل کروں۔ آج اس وقت آگے قبلہ علامہ سید گلاب علی شاہ اللہ مقامہ الشریف وہ بڑی دلچسپی سے یہ روایت سناتے تھے۔ ایک چیز مد نظر رکھنا کہ آج کل کہا جاتا ہے جہاں سے علی علی کے نعرے آ رہے ہوں، آگے یہ تو کوئی رافضیوں کا امام بارگاہ ہے، یہاں تو کوئی اپنی بدعتی رہتے ہیں یا کون ہیں، چونکہ یہ علی علی کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں روایت میں بہت معتبر کتاب میرے بھائیوں کی وہ لکھتی ہے، آگے جس وقت جائیں گے نا اس جنت کے گیٹ پہ، اب مومن پل صراط عبور کر کے وہاں پہنچے گا، اور جنت کے دروازے پہ پہلا قدم رکھے گا، اوپر ایک گھنٹی لگی ہوئے گی، آگے بڑھتے رہیں گے مومن، قدم رکھتے جائیں گے، اوپر اس گھنٹی سے یا علی یا علی یا علی کے نعرے بلند ہوتے رہیں گے۔ یا علی یا علی یا علی۔ قبلہ گلاب شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، ان کا تبصرہ تھا، میرے استاد ہیں بزرگوار، میں آپ خدمت میں عرض کر دوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی وہ دشمن علی نہیں آئے گا جنت میں، وہ تو آئے گا تب جب وہ چاہیں گے کہ ہم آئیں گے، جب وہ دور سے دیکھیں گے کہ یہ تو جنت کے دروازے پہ علی علی کی صدائیں آ رہی ہیں، وہ دور سے کہیں گے بھائی ہم یہاں نہیں جاتے، یہ تو کوئی شیعوں کا امام بارگاہ نظر آتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ اللہ آپ کو موفق کرے، محبت علی پہ قائم رکھے،
کردار اور سیرت علی ابن ابی طالب پہ سید اعجاز حسین شاہ صاحب کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشیع کی تاریخ بڑی تلخ ہے، بڑی مشکل ہے، شیعہ بننا میرا قبلہ کوئی آسان نہیں ہے، میں یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، یاد رکھنا یہ تشیع کوئی مسلکوں کی لسٹ میں ایک مسلک نہیں ہے کہ شیعہ کو تو چھوٹا سا مسلک سمجھ، تو خود بیدار ہو، اسے مسلک نہ سمجھ، اسے کوئی فرقہ نہ سمجھ، بلکہ شیعہ ایک عقیدے کا نام ہے، شیعہ ایک نظریے کا نام ہے، شیعہ ایک جذبے کا نام ہے، شیعہ ایک ولولے کا نام ہے، تشیع ایک تڑپ کا نام ہے، تشیع ایک تحریک کا نام ہے، تشیع ایک انقلاب کا نام ہے، تشیع اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام برابر تشیع اور تشیع برابر اسلام، اسلام کی اصل تفسیر اور تشریح کا نام شیعہ ہے۔ یا علی یا علی، یہ جو آپ آج ہیں نا، آج تو آپ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ مجلس نہیں کرانی، ایف آئی آر ہو جائے گی۔ یہ ہے ساری ایف آئی آر ہمارے پاؤں کے نیچے۔ مجلس ہماری عبادت ہے، میرے قائد کا فرمان ہے کہ سینکڑوں ایف آئی آر میرے اوپر کرو، مجلس اعضاء کرانے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں نہیں ہٹ سکتا، یہ میری عبادت ہے۔ میرا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے، جنازے بھی مجلس ہے، سوم بھی مجلس ہے، ہر جمعرات پہ مجلس ہے، چہلم پہ مجلس ہے، ہر سال برسی پہ مجلس ہے۔ کیا تو مجلس کو روکے گا؟ یہ ملک تیرے باپ کا نہیں ہے، اس ملک نے ہم نے خون دے کر ملک کو بنایا ہے، ہم نے، کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی بے شک میں کہتا ہوں، ہم برملا اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں اگر تو کہے گا مجلس پہ پابندی ہے، اس کا معنی ہے مکتب تشیع پہ پابندی ہے۔ اور یاد رکھنا، مکتب تشیع پہ پابندی لگانے کی، جس نے مکتب تشیع پابندی لگانے کی کوشش کی نا، وہ تیرا باپ یزید تھا، وہ بھی کامیاب نہیں ہوا، تو کس بات کی مولی ہے؟ اگر تیرا باپ یزید مجلس اعضاء روکنے میں کامیاب نہیں ہوا، تو کس بات کی مولی ہے کہ مجلس حسین روک لے گا؟ میں کسی خلاف نہیں بول رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ مجلس میرا بنیادی حق ہے۔ میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں، میں کربلا کے راستے پہ چلنے والا ہوں، میں ایک نظریاتی آدمی ہوں، میں گردن کٹا سکتا ہوں، مجلس حسین اور ذکر علی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تجھے مجلس سے ڈر لگتا ہے؟ مجلس تو اتحاد بین المسلمین کا ذریعہ ہے، مجلس تو اہل بیت کا پیغام پہنچاتی ہے، مجلس تو صحابہ کرام کا پیغام پہنچاتی ہے، مجلس تو اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاتی ہے، مجلس تو اللہ کا پیغام پہنچاتی ہے، مجلس تو امن کا پیغام دیتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، اب پاکستان کی سرزمین پہ اب وہ لوگ جو مجلس کے مخالف تھے، اب وہ مسلح ہو کے اب پاکستان کے دشمن بن گئے، آج ہر جگہ دھماکے کر رہے ہیں۔ کل مولانا سمیع الحق کے مدرسے میں مولانا کے بیٹے کو انہوں نے شہید کیا، جو اس مجلس کے مخالف ہیں، لیکن ہماری قیادت نے کبھی اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد، یہ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ یہ سجن نہیں ہے نا پاکستان دے، پاکستان کو، ریاست پاکستان کو آج سوچنا چاہیے۔ آج کل پھر یہ رپورٹیں آ رہے ہیں، روزانہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں، علی کے راستے پہ چلنے والوں نے کبھی دہشت گردی کی ہے؟ ہم نے کتنے شہید دیے؟ ہم نے کہا نہیں، اس وطن کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، قربانیاں دے کر بنائیں گے، کبھی اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، کبھی دہشت گرد نہیں پالیں گے، کبھی دہشت گردی نہیں کریں گے، نہیں کرتے، قربانیاں دیتے ہیں۔ ہم فلسفہ قربانی جانتے ہیں۔ میرے مولا علی نے بھی قربانی دی، میرے مولا حسن نے بھی قربانی دی، میرے مولا حسین نے بھی کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی۔ اس قربانی کے یاد میں آج ہم جگہ جگہ جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کو بتائیں کہ ہم تو قربانی دینے والے لوگ ہیں، اپنے نظریے کے لیے اپنی گردنیں کٹانے والے لوگ ہیں، کسی کی گردنیں کاٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں،
ہم میں کوئی مسلح گروہ نہیں ہے، ہم پرامن قوم ہیں، ہم ہمیشہ پاکستان زندہ باد اور دشمن پاکستان مرد آباد کی بات کرتے ہیں، ہم امن کا پیغام دیتے ہیں، چونکہ علی کا یہی پیغام ہے، امام حسین کا یہی پیغام ہے، ہماری قیادت کا یہی پیغام ہے۔ ہاں جو پھر نا امنی کرے گا، ہم تو ریاست پاکستان کہتے ہیں کہ آگے بڑھو۔ یہ کون ہے جن نے مولانا حامد الحق کو شہید کیا؟ یہ کون ہے جو پارا چنار میں مسلسل وہ ٹرک کو بھی حملے کر کے ماہ رمضان کے لیے راشن اکٹھے کر رہے ہیں؟ یہ جیسے یزیدیوں نے مولا حسین کے قافلے کو لوٹا تھا نا، آج انہی کے کردار پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں قتل عام بھی کر رہے ہیں اور ٹرک لوٹ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں جن کے لیے سامان جا رہا ہے ماہ رمضان کا، اس کو لوٹ کر روزے رکھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں۔ یہ کیا دین ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں فرق ہے واضح طور پر، واضح طور پر فرق ہے۔ وہ کیا صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب کا وزیر مذہبی امور ہے، وہ ایک خوبصورت جملہ اپنی محافل میں کہتے تھے کہ شیعہ سنی ہوں گے کسی دور میں، لیکن جب سے کربلا بپا ہوئی ہے اس کے بعد دو فرقے وجود میں آئے ہیں، ایک حسینی ہیں ایک یزیدی ہیں۔ آؤ اپنے آپ کو تیار کر لو اور یہ دنیا کو بتا دو کہ میں حسینی صف میں ہوں یا یزیدی صف میں ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، مرد آباد۔ آپ کے توسط سے میں ریاست کو، حکومت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ماہ مبارک رمضان کی آج پہلی گزر گئی، دوسری رات ہے۔ اب وہ پارا چنار کے مظلوم آج ان کو کھجور 2000 روپے کلو مل رہی ہے، روزہ رکھنے کے لیے پانی تک دستیاب نہیں ہے، مشکلات میں ہیں۔ ایک ٹماٹر جو ہے وہ 1000 روپے کلو مل رہا ہے۔ مجھے بتائیں کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے بارڈر پہ بیٹھ کے ہمیشہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے، پاکستان پہ حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی انہوں نے۔ میں نے کہا کہ ہم قربانیاں دیتے ہیں لیکن ہم بڑے اقدار کے محافظ ہیں، اسلامی اقدار کے، پاکستانی اقدار کے محافظ ہیں۔ یہ اور حفاظت ہم کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہمارے اسلاف کی یہ تاریخ ہے۔ میرے عزیز جوان، آج اگر آپ آزادانہ طور پر پاکستان میں جلوس نکالتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ذوالجناح نکالتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، یہ کہاں سے تجھے ملا ہے؟ یہ بھی تاریخ میں کسی کی قربانی ہے۔ آگے آپ آج آزادی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ بنو امیہ کے دور میں اور بنی عباس کے دور میں تشیع کالعدم تھا، پابندی تھی تشیع پہ، علی علی کرنے پہ پابندی تھی۔ کوئی نام علی نہیں لے سکتا تھا، نام علی جو لیتا تھا اس کی گردن قلم ہوتی تھی۔ اس وقت اتنے شیعہ نہیں تھے، گنے چنے انگلیوں پہ گنے جاتے شیعہ، لیکن ان نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ بنو امیہ کے شہنشاہ اور بنو عباس کے شہنشاہ ایک جوان کو پکڑتے تھے جو علی علی کے جرم میں کہ علی علی کرتا ہے، لے جاتے تھے، ان کے محلات بن رہے ہوتے تھے، ان محلات کی دیواروں میں جہاں پتھر اور گارا رکھا جا رہا ہوتا تھا اس جوان کو اس جرم میں لٹاتے تھے کہ علی علی کرتا ہے، یہ علی کی محبت میں گرفتار ہے، لٹاتے تھے، اوپر پتھر اور گارا رکھتے تھے، اوپر جب دباؤ آتا تھا دیوار استوار ہوتی تھی، اور اس کے جسم جو کہتے ہیں آپ پنجابی میں کہ پھس جاتا ہے جسم، جب وہ جسم پھستا تھا اس سے خون کے قطرے نکلتے تھے، وہ قطرے بھی بولتے تھے، اور وہ بزرگوار، وہ عزیز جوان محبت علی میں جس کو دیوار میں چنا گیا، جب تک وہ زندہ تھا اور اس زبان چلتی تھی اس وقت تک دشمن علی کے کلیجے کو جلانے کے لیے علی علی کے نعرے لگاتا رہتا تھا۔ یا علی علی، علی علی کرنا آسان نہیں ہے۔ میرے قائد ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، بہت خوبصورت جملہ ہے، بیٹھے ہیں ہمارے تنظیمی دوست بھی، وہ جانتے ہیں کہ آغا سے فرماتے ہیں علم اپنے گھر پہ وہ لگائے جس میں اس کی حفاظت کرنے کی غیرت موجود ہو۔ اگر کوئی یزیدی آ جائے اور وہ کہے میں اسلحے کے بلبوتے پہ علم اتارتا ہوں، اور یہ صاحب علی علی کر کے آگے بڑھنے کی بجائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھپ جاتے ہیں، اسے علم لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ علی غیرت مندوں کا امام ہے،
علی غیرت مندوں کا امام ہے، علی علی کرنی ہے، حسین حسین کرنی ہے، تو کردار علی اور کردار حسین بھی اپنی زندگی میں اور اپنے بچوں کی زندگی میں سکھانا ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہے تو میں کس مجلس کرانی ہے جناب، مجلس کرانی ہے، لگن جا کر جناب درخواست دیتے ہیں ہمیں مجلس کی اجازت دیجیے۔ یار میں مسلمان ہوں، مجلس میری عبادت ہے، اور صرف میں نہیں، اہل سنت کا کوئی مر جاتا ہے کیا وہ اپنی مجلس، اپنے جنازے میں، اپنے سوم میں، چیلوں میں کیا وہ قرآن خوانی نہیں کراتے؟ کیا وہاں ان کا مولوی واعظ و نصیحت نہیں کرتا ہے؟ جب وہ کرتے ہیں تو شیعہ کی مجلس پہ کیوں آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ مقصد ہے یہاں سے کوئی ظالموں کے خلاف پیغام جاتا ہے، یہاں سے حسین کا پیغام جاتا ہے، یہاں سے حریت و استقلال کا پیغام جاتا ہے، اس لیے لوگ اس سے خوف زدہ ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا آکے مجلس کرانے سے نہیں ڈریں، اور مجلس کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے، مجلس میری عبادت ہے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں کرا سکتا ہوں، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا مجلس پہ۔ صرف کیا ہوگا؟ ایف آئی آر کریں گے۔ وہ جن لوگ پہ ایف آئی آر ہوئی ہے وہ کیا مر گئے ہیں؟ جن کو فوج شیڈول میں ڈالا ہے وہ مر گئے ہیں؟ نہیں، اس پاکستان میں قانون ہے، آئین ہے، اس کے تحت ہاں آئین سے ماورا کوئی اقدام ہم نہیں کرتے، بالکل واضح اعلان کرتے ہیں۔ مجلس کرانا میرا بنیادی آئینی حق ہے، میں کراؤں گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک نظریاتی مومن بننا ہوگا، ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، اور تربیت کے لیے کیا خوش نصیبی ہے میری بھی، آپ کی بھی، کہ پہلی رمضان کی افطاری کے بعد ہم بیٹھے ہیں، پہلے روزے کی افطاری کے بعد ہم بیٹھے ہیں۔ ماہ رمضان کیا ہے؟ ماہ رمضان مجھے تقوی کا درس دیتا ہے، ماہ رمضان مجھے زہد و پارسائی کا درس دیتا ہے، اب ماہ رمضان بہت کچھ سکھاتا ہے، اور ماہ رمضان کا ہدف بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی شیعہ بن جاؤ۔ میں صرف آپ کو یہ کہوں گا، پہلی رمضان ہے، آج سے نیت کر لیں کہ آج سے 30 رمضان تک میں اپنے کردار میں تغیر لاؤں گا۔ اگر میں حسینی ہوں، اگر میں علی کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہوں، میں اپنی سیرت و کردار کو حسین کی سیرت و کردار کے مطابق ڈھالوں گا، میں علی کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کروں گا، اپنے بچوں کو حسینی اور علوی کردار سکھاؤں گا، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی ایسا ماحول بناؤں گا جو جناب فاطمہ الزہرا کے گھر کا ماحول تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بنا سکتا، وہ کجا اور میں کجا، وہ درست ہے وہ کجا اور میں کجا۔ میثم تمار تو بن سکتے ہیں نا آپ، ابو ذر غفاری تو بن سکتے ہیں نا، کہاں ربضہ، کہاں ابو ذر غفاری، کہاں مدینہ، ایک بیٹی ساتھ ہے، اور کس بے دردی کے ساتھ وہاں اس عالم مسافرت میں چلے گئے اس دنیا سے۔ کیا ابو ذر کا کردار بھی نہیں اپنا سکتے ہم؟ کیا ابو ذر جیسی حق گوئی ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں ڈر لگتا ہے؟ میرے قبلہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں حسینی بنوں، میں چاہتا ہوں کہ میں محب علی بنوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اہل بیت کا عاشق بنوں، تو حق یہ ہے کہ مجھے حسینی کردار کو سمجھنا ہوگا۔ کربلا کیوں بپا ہوئی تھی؟ کیا مجبوری تھی جناب زینب کی کہ کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں جائیں؟ مجھے بتائیں نا کیا مجبوری تھی؟ فقط آپ کو پیغام دینا تھا۔ اور وہ جو آخری خطبہ ہے، اب میں 2 جملے کہتا ہوں، آخری خطبہ جو دربار یزید میں ہے، مجھے تھوڑا سا یہ جوان جو بیٹھے یہ توجہ فرمائیں اس جملے پہ۔ ماتم کرنا ثواب ہے، عزاداری میری شاہراہ کی حیات ہے، لیکن یہ کس لیے ہے؟ تاکہ میں اپنی نوجوان نسل کی اچھی تربیت کر سکوں، میں حسینی کردار ان کو بتا سکوں، حسینی کردار ان کی زندگیوں میں نافذ کر سکوں۔ اگر میں کر سکوں تو میری عزاداری کا فائدہ ہے۔ اگر میں عزاداری کروں، ماتم کروں، حسین حسین کروں، لیکن زبان پہ یا علی بھی کروں، لیکن میری زندگی میں حسین کا کردار نہ ہو، میری زندگی میں آپ محرم میں روتے ہیں نا، شہر عاشور جب جناب علی اکبر کی اذان کا ٹائم آتا ہے، میں خود محرم پڑھتا ہوں اور اس ٹائم پہ مصائب جناب علی اکبر پڑھتا ہوں، روتے ہیں نا اس ٹائم پہ علی اکبر کی اذان سن کر، جو ہی اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے مومنین کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، یاد کرتے ہیں وہ کربلا کی سحر میں، وہ لق و دق صحرا، وہاں مظلومیت حسین کی، وہاں لشکر یزید کا موجود، بیبیاں گھری ہوئی اس لشکر میں، حسین علی اکبر کو کہتے ہیں کہ اٹھا اذان دے،
بہت سے مقاصد تھے. میرا عزیز جوان، حسینی جوان، وہ تیرے لیے پیغام تھا. حسین علی اکبر کہہ رہے ہیں اٹھ اذان دے. اگر حسین یہ بتا رہے ہیں کہ میرا 18 سالہ جوان صبح سحر کے ٹائم پہ اٹھ کر اذان دے رہا ہے، تجھے پیغام دے رہا ہے تو نے بھی نمازی بننا ہے، تو نے کربلا والوں کی طرح نمازی بننا ہے، تو نے بھی سحری کے ٹائم پر اٹھ کر اذان دینی ہے. کیا داغ ہے میری زندگی پہ کہ میں کہوں کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں. میں علی اکبر کی اذان پہ روتا ہوں اور خود صبح کی اذان کے ٹائم پہ سویا رہتا ہوں. سورج طلوع کر جاتا ہے، نماز کے نزدیک نہیں جاتا. کیا میں حسینی ہوں؟ توجہ کریں اس بات پہ. ناراض نہیں ہونا، میں معذرت چاہتا ہوں. آپ شیعہ ہیں، مومن ہیں، اللہ مغفرت کرے گا، لیکن مغفرت الگ ہے. حق یہ ہے کہ میرا وہ کردار ہو کہ جب میں میدان معاشر میں جاؤں حسین اور جناب علی اکبر میرا ہاتھ پکڑ کر کہیں آج تو میرے قافلے کا رکن ہے، آج تو میرے کاروان میں جنت میں میرے ساتھ جا. حق یہ ہے نا کہ میں جناب وہ کردار ادا کروں، دنیا کو بتاؤں. یار دنیا ہمارے ساتھ مذاق. میں نے یہ کہا جملہ کہ اسلام کی اصل تفسیر اور تشریح کا نام تشیع ہے، اور میں اپنے آپ کو شیعہ تو کہلاؤں لیکن نماز کے نزدیک نہ جاؤں. کتنی عمر ہے عزیز میری؟ میں اب 65 سال کا ہو چکا ہوں، اور مجھے یاد ہے وہ 5-6 سال کی زندگی جو گھر میں وہ شرارتیں کرتا تھا، لڑتا تھا، جھگڑتا تھا. اس 5 سال سے لے کر 65 سال تک 60 سال گزر گئے، پلک جھپکنے میں گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا. ہو میرا عزیز، حسین حسین کرنے کا کوئی ثمر حاصل کر، علی علی کے نعرے لگانے سے کوئی فائدہ حاصل کر. اگر ساری زندگی علی کا ذکر کرتا رہے، ساری زندگی علی علی کرتا رہے، لیکن جب مرے تو بے نماز مرے، تو کیا فائدہ ہے میری زندگی کا؟ کیا میرا یہ عقیدہ ہے، تیرا بھی عقیدہ ہے کہ قبر میں میرا مولا علی جائے گا. جب میں جاؤں گا نا، ایک مومن جاتا ہے، مولا آتے ہیں تیرے استقبال کے لیے. عقیدہ ہے نا آپ سب کا. اور میں اگر بے نماز جاؤں تو میں مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یا یہاں میں روز نہیں دعائیں کرتا، یہاں علماء دعائیں کرتے ہیں، آپ بلند آواز میں آمین کہتے ہیں کہ میرے مولا امام زمان کا جلد ظہور فرما. مجھے بتائیں اگر ظہور ہو جائے ابھی اچانک، کیا میں نے اپنے گھر کو اس قابل بنایا ہے کہ مولا کو اپنے گھر میں دعوت دے سکوں؟ کیا میرے بچے نمازی ہیں؟ کیا میرے بچوں کے کردار میں کردار علی اور کردار حسین کی خوشبو آتی ہے؟ بہت معذرت، ڈرتا بھی ہوں کہ آپ کا دل رنجیدہ نہ ہو جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حق ہے. جہاں میں علی کا پیغام سناتا ہوں، جہاں میں علی کے فضائل سناتا ہوں، جہاں حسین کے مصائب سناتا ہوں، وہاں میں یہ پیغام بھی دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں. اگر ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ آج اگر ماہ رمضان ہے تو آپ خود اپنی پڑتال کر لیں نا. میں ابھی آیا، میں ایک افسوسناک چیز آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے دوست ناراض نہ ہو جائیں. میں آیا ابھی، وہاں افطاری کی میں نے. افطاری کے بعد سب اکٹھے تھے، ہم بھی موجود تھے، اور بھی شاید کوئی علماء ہوں گے، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی نمازیں پڑھنے لگا. کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ مولانا موجود ہے، چلو نماز جماعت پڑھ لیتے ہیں. ہم میں ابھی تک یہ کلچر نہیں آیا. کیا یہ ثقافت حسینی ہم میں نہیں آئی؟ ہم تو یہ جانتے ہیں آگے بزرگ علماء اور ائمہ طاہرین، ایک آدمی ہوتا تھا، وہ ایک اس دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز جماعت بپا کرتا تھا. ہاں، اپنی تشیع کی ثقافت. ہم نے وہ کردار اس ملک میں ادا کیا کہ انشاءاللہ ملک امن کا گہوارہ بنے گا. میں ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں کچھ 1-2 مہینے پہلے لاہور گیا، اور عین نماز مغرب کے ٹائم پہ میں جناب لیاقت بلوچ صاحب کے گھر پہنچا. ان کی صفیں بچھی ہوئی تھی. اپنا کردار ایسا بنائیں گے تو ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا. بچھی ہوئی تھی، اور جب میں اندر داخل ہوا ان کے 10-15 جوان موجود تھے. لیاقت بلوچ صاحب مصلی سے ہٹ گئے، کہا کہ واحدی صاحب آ گئے، ہمیں نماز واحدی صاحب پڑھائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ پازیٹیو کردار ہے، یہ وہ محبت بڑا کردار ہے. کسی کو گالیاں نہ دو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، سب کو سینے کے ساتھ لگاؤ. محبت کا پیغام، اہل بیت کا پیغام، علی و حسین کا پیغام پہنچاؤ، کامیاب تم ہی ہوگے. اور پھر ہمارے دوستوں نے فوٹو لیے، لیکن ہم نے سوشل میڈیا پہ نہیں چڑھائے. اچانک میں نے دیکھا کہ انہوں نے خود وہ فوٹو سوشل میڈیا پہ چڑھائے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے
کہ میں نے اس لیے واحدی صاحب کو آگے کھڑا کیا کہ یہ نماز پڑھیں اور ہمارے جوان اور ہم خود ان کے پیچھے نماز پڑھیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ شیعہ کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ معاشرے میں یہ کردار ادا کریں، یہ کردار ادا کریں۔ مولا علی کا 25 سال خاموش رہنا اور وہ کردار، اس سے کچھ سیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں۔ میں معذرت ساتھ زیادہ ٹائم نہ لے جاؤں، میں یہاں یہ عرض کروں گا، یہی اسلام تھا جس کو زندہ کرنے کے لیے 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ ذاکرین موجود ہیں، مصحف پڑھیں گے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں، شہید اعجاز جب شہید ہوئے نا یہاں، تو آپ نے اب بڑی عزت سے شہید کا جنازہ اٹھایا نا، اسے کفن دیا، اسے دفن کیا، جنازہ اٹھایا اور بڑے محبت سے گریہ کرتے ہوئے اپنے کندھوں پہ اس کے تابوت کو اٹھا کے قبر تک لے گئے۔ کربلا میں ایک منظر تھا، وہاں ایک عظیم ہستی زہرا کی گود کا پلا ہوا حسین اب وہ شہید ہوا تھا۔ مجھے بتائیں دشمنوں نے کیا کیا ان کے لاشا کے ساتھ؟ اب بہنیں موجود، کیا بہنوں کو بھائی کے لاشا پہ گریہ کرنے دیا؟ کیا معصوم بچی سکینہ جب بابا بابا کرتے ہوئے اپنے بابا کے لاشا پہ پہنچی، قاتل نے تماچے مار کے سکینہ کو جدا کیا۔ شہید اعجاز تو بڑا خوش قسمت تھا، تیری بہنوں اور تیری بیٹیوں کا بڑا احترام کیا گیا، کسی نے تماچے نہیں مارے، لیکن حسین کی لاشا پہ اس کے بعد سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ اب وہ مظلومیت وہ ہم نہیں بھولتے ساری زندگی۔ میں ایک پیغام جناب زینب کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جس وقت دربار یزید میں گئی نا، اس کو پلے باندھنا، میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، اس کو پلے باندھنا کہ بڑا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں 2 جملے میں آپ خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ دوسری رمضان کی رات ہے، اس کو پلے باندھیں، سنبھالیں، میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں تو میں لکھ کر بھی یہ بھیج دوں گا۔ ایک تو یزید نے جناب سیدہ کو مسخرہ کیا کہ کربلا میں خدا نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ بی بی 72 کے زخم دل پہ، حسین جیسا بھائی ذبح ہو گیا، سامنے ٹکڑے حسین کے دیکھ کے آئی، جواب میں کیا کہتی ہے؟ ما رأیت الا جمیلا۔ بہت توجہ رکھنا، کردار کربلا والوں کا واضح پیغام دے رہا ہے۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اون محمد کے ٹکڑے دیکھے، کہتی ہیں اچھائی دیکھی، علی اکبر کے ٹکڑے دیکھے، کہتی ہے اچھائی دیکھی۔ جو با مقصد انسان ہوتا ہے اسے یہ قربانی اچھائی نظر آتی ہے، اس لیے وہ جانتی ہیں اس قربانی سے میرا مقصد حاصل ہو جائے گا، میرے نانا کا دین زندہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا جملہ، جب اس نے زیادہ مسخرہ کیا نا، جناب زینب نے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا بابا کے لہجے میں۔ اس میں ایک جملہ ہے، علی کی بیٹی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر ننگے ہیں، اور دربار یزید میں اپنے بابا کے دشمن کے سامنے، اپنے بھائی کے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے چیلنج کر رہی ہیں، یا یزید قید قیدک وسع سعیک وناصب جہدک فإنک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید ابن معاویہ، میں تیرے سامنے زینب بنت علی کھڑے ہو کے چیلنج کر رہی ہوں، قیامت کا سورج طلوع کر آئے گا، جو دل چاہے مکر کر لے، جتنا دل چاہے کوشش کر لے، جتنا دل چاہے جد و جہد کر لے، فواللہ اللہ کی قسم قیامت تک نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے، نہ اللہ کے دین کو مٹا سکتا ہے۔ یہ زینب کا چیلنج ہے کہ آج یہ مجالس ہو رہی ہیں۔ خداوند کریم ہماری ان مجالس کو آباد و شاد رکھے، ان مجالس کو وہ اس کردار اور اس نظریے کا حصہ بنائے جس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور ہمیں وہ مقاصد انشاءاللہ حاصل ہو سکیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ شہید اعجاز حسین اللہ ان کو شہداء کربلا والوں کے ساتھ معشور کرے انشاءاللہ، اور ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا امام زمانہ ہم سے خوشنود ہو انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔